السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خوش آمدید ایک اور شاندار معلوماتی ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں ایک ایسے ایرانی شہر کی سیر پر جسے دیکھنے والا صرف مسافر نہیں رہتا بلکہ تاریخ کا عاشق بن جاتا ہے۔ یہ نصف جہان یعنی آدھی دنیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کے خوبصورت تاریخی اور ثقافتی مرکز اصفہان کی۔ دوستو، اصفہان صرف ایک شہر نہیں بلکہ تہذیبوں کا زندہ شاہکار ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں سے لے کر بازاروں تک، پلوں سے لے کر مساجد تک، ہر اینٹ میں تاریخ بولتی ہے اور ہر گنبد میں فنکار کا عشق جھلکتا ہے۔ یہاں 419 سال پرانا ایمنا پرکش کا کلیسا بھی موجود ہے۔ تو آج کی خوبصورت سیر ایران کے شہر اصفہان کی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی اور پرانے رسم و رواج یہ سب دکھائیں گے۔ تو آئیے وقت کی سواری پر سوار ہو کر چلتے ہیں اصفہان کی مکمل تاریخ اور تاریخی جگہ اور بازاروں کی سیر پر۔ ویلکم بیک دوستو، خوش آمدید اصفہان سٹی۔ دوستو، شہر اصفہان جسے کہا جاتا ہے ایران کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ اسے آدھی دنیا کے حسن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یہ تہران شہر سے جنوب کی جانب 440 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایران کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 550 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس شہر کے اندر 22 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس حساب سے یہ ایران کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 4000 لوگ رہتے ہیں۔ ناظرین، اس شہر کا سب سے خوبصورت مقام نقش جہاں میدان ہے جسے ریل سکوائر بھی کہا جاتا ہے۔ اسے اس وقت کے سلطان حکمران شاہ عباس نے تعمیر کروایا تھا جو کہ صفوی خاندان کا سلطان تھا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ریل میدانوں میں سے ایک ہے۔ اسے 1598 سے 1629 کے درمیان تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد صفوی دور کی خوبصورت عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں ایک مسجد شاہ موجود ہے جو اتنی خوبصورت ہے جیسا کہ انگوٹھی میں ہیرے کا نگینہ۔ اس کا گنبد اصفہان کی تمام مسجد سے بڑا ہے اور اس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ یہاں ایک اور تاریخی مسجد شیخ لطیف اللہ بھی موجود ہے اور یہ صفوی خاندان کی ایک اہم تعمیر ہے جو کہ خاص سلطان اور سلطان کے قریب لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہاں عام آدمی کا آنا بالکل منع تھا۔ یہ دونوں مسجد اتنی خوبصورت ہیں کہ آج بھی جو ان کو دیکھتا ہے دل کو چھو لیتی ہے۔ دوستو، اس شاہی میدان کے ایک جانب ہی لین میں 200 دکانیں بنائی گئی تھیں، 100 نیچے اور 100 اوپر، جو آج بھی موجود ہیں۔ یہاں اس وقت دنیا کے بڑے بڑے تاجر تجارت کرتے تھے۔ یہ سب فارسی دور حکومت کی یادیں ہیں۔ دوستو، ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اصفہان کے گرینڈ بازار کی طرف۔ یہ 1620 میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے 400-500 سال پہلے، اور آج بھی یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ بازار بہت بڑا ہے اور مکمل بازار کی چھت بنائی گئی تھی۔ اس بازار سے آپ ایران کی تمام قدیم اور جدید ثقافتی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی دکانیں موجود ہیں، دن ہو یا رات، ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ اس شہر سے ایک خوبصورت دریا بھی گزرتا ہے جس کا نام زہندہ رود۔ یہ دریا 400 کلومیٹر لمبا ہے
اور ایران کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس دریا کے اوپر اصفہان شہر کا سب سے خوبصورت پل بنایا گیا ہے جسے خواجو بیراج کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بیراج 137 میٹر لمبا اور 12 میٹر چوڑا ہے۔ شام کے وقت جب یہ جگمگاتا ہے تو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غیر ملکی سیاح اسے دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ اس پل کو 1650 میں مکمل کر کے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین، اصفہان شہر کی عورتیں کالا عبایا پہنتی ہیں، لیکن دور جدید کے ساتھ ساتھ اب کلچر تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ اب انتہائی عام ہو چکے ہیں۔ دوستو، نقش جہاں میدان کے اندر اور باہر لوگ خوبصورت بگیوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آنے والوں سے چند ایرانی ریال لے کر یہاں کی خوبصورت سیر کرواتے ہیں، جو کہ انتہائی مزے کی ہوتی ہے۔ اصفہان شہر میں جو علاقے دریائے کے نزدیک ہیں وہ تو سرسبز ہیں، لیکن باقی کا شہر مکمل خشک ہے۔ اس شہر کے مضافات میں ریگستان اور خشک پہاڑ بھی موجود ہیں، جو اس شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آمنا پورکچ کے کلیسا کی سیر کریں گے۔ یہ کلیسا 1606 میں تعمیر کیا گیا تھا، یعنی آج سے 619 سال پہلے، اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ کلیسا اندر سے اتنا خوبصورت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اندر دیواروں کے اوپر چھتوں پر مکمل نقش و نگار اور خوبصورت پینٹنگ کی گئی ہے۔ یہ کلیسا باہر سے بھی اتنا خوبصورت ہے جتنا اندر سے۔ کلیسا کے اندر جانے کے لیے آپ کو چند ایرانی ریال کی ٹکٹ خریدنا ہوگا، پھر آپ اندر گھوم سکتے ہیں۔ اصفہان شہر میں خوبصورت سڑکیں، چوک اور ٹریفک کا بہترین موجودہ نظام ہے۔ یہاں تعلیم کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ لوگ زیادہ تر فارسی، عربی، انگریزی زبان بولتے ہیں۔ فارسی یہاں کی آفیشل زبان ہے۔ اصفہان شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر بھی رہا ہے۔ 1050 سے 1722 تک اس نے خوب ترقی کی۔ صفوی دور حکومت میں اس شہر نے خوب شہرت حاصل کی۔ یہ شہر مسجدوں، محلات، اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے انتہائی مشہور تھا۔ پورے ایران میں سب سے زیادہ سیاح بھی اسی شہر میں آتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں تہران شہر میں زیادہ سیاح آتے ہیں۔ یہ شہر ہاتھ سے بنے قلینوں اور نیلے رنگ کے بتوں کی وجہ سے کافی مشہور و معروف ہے۔ آج بھی 2000 سے زائد صنعتیں یہاں موجود ہیں جو ہاتھ سے بنی اشیاء کو پوری دنیا میں فروخت کرتی ہیں۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا اور پیارا ہے۔ کاپو محل، ناظرین، صفوی خاندان نے 1597 میں ایک محل بنایا تھا جس کا نام علی کاپو محل رکھا گیا۔ یہ محل اتنا بڑا اور خوبصورت ہے کہ اس کی دوسری کوئی مثال نہیں۔ یہ محل بھی نقش جہاں میدان میں بنایا گیا۔ اس محل کو عالمی ثقافت ورثے کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس کے ٹوٹل 6 فلور ہیں۔ یہ آج تک صفوی خاندان کی بہترین ثقافتی مثال ہے۔ ناظرین، صفوی خاندان اپنے دور کا ایک مضبوط ترین خاندان تھا۔ یہ سلطنت پورے ایران پر شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ صفوی خاندان نے بہت بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے۔ صفوی خاندان کی بے شمار قدیم وراثتیں آج بھی ایران کی سرزمین پر جگمگاتی ہیں۔ یہ خاندان اتنا مضبوط تھا کہ بڑی بڑی سلطنت یہاں ایران کے اندر داخل ہونے سے ڈرتی تھی۔ یہ لوگ انتہائی ماسٹر مائنڈ تھے۔ صفوی دور حکومت میں ایران نے زمین سے آسمان تک ترقی کی۔ ایران سرزمین پوری دنیا میں فارس کے نام سے مشہور و معروف تھی۔ یہ لوگ بہترین جنگجو اور انتہائی طاقتور تھے۔ دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینے والے تھے۔ آج بھی ایران تمام مسلم دنیا کے ملکوں سے سب سے زیادہ سٹرونگ بھی ہے اور نہ ڈر بھی۔ دوستو، ایران آج بھی بڑی ایٹمی طاقت رکھتا ہے اور اسرائیل کو چنے چبا دیا۔ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے جوابی کارروائی کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔